ایک خاموش جنگل میں ایک دانشمند پرانا الو رہتا تھا جس کا نام اولیور تھا۔ اس کے پر نرم اور سرمئی رنگ کے تھے اور اس کی آنکھوں میں بے شمار سالوں کی دانائی چمکتی تھی۔ ہر شام اولیور جنگل کے سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر دنیا کا مشاہدہ کرتا، ہمیشہ سکون اور صبر کے ساتھ۔ اولیور کے درخت سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک نوجوان چڑیا رہتی تھی جس کا نام سیمی تھا۔ سیمی بہت توانائی سے بھرپور تھا اور ہمیشہ جلدی میں رہتا تھا۔ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت تک تیزی سے اڑتا، اونچی آواز میں چہکتا، کبھی بھی رک کر آرام نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سیمی نے دیکھا کہ باقی پرندے اولیور کی عزت کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے پاس سے جا کر اسے سلام کرتے ہیں یا مشورہ لیتے ہیں۔ تجسس سے بھرا ہوا سیمی الو کے پاس اڑ کر گیا۔ اولیور، سیمی نے جلدی سے بولا، سب آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ میں بھی تو کسی دوسرے پرندے جتنا ہی عقل مند ہوں، لیکن کوئی بھی میری بات نہیں سنتا۔ اولیور نے اپنی دانشمند آنکھیں سیمی کی طرف گھمائی اور کہا، میرے پیارے سیمی، دانائی صبر اور سننے کی صلاحیت کے ساتھ آتی ہے۔ سیمی نے سر جھکا کر سوچا، صبر؟ اس کے لیے کس کے پاس وقت ہے؟ دیکھنے کو تو اور بھی بہت کچھ باقی ہے۔ اولیور نے آہستہ سے ہنستے ہوئے کہا، سیمی، مجھے ایک کہانی سنانے دو۔ ایک دفعہ جنگل میں ایک طوفان آنے والا تھا۔ تمام جانور خوف زدہ ہو گئے تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ میرے پاس مشورہ لینے کے لیے آئے۔ سیمی نے فوراً کہا، اوہ، میں انہیں کہتا کہ فوراً ہی اٹھ جاؤ۔ اولیور نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہی کچھ پرندوں نے بھی کیا تھا، لیکن جنہوں نے میری بات کو غور سے سنا انہیں پتا چلا کہ طوفان جلد ہی گزر جائے گا اور یہاں قریب ہی ایک محفوظ جگہ ہے جہاں وہ انتظار کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے صبر کیا اور اس جنگل میں رہے وہ محفوظ اور سکون سے رہے، جبکہ جو اڑ گئے وہ طوفان میں پھنس گئے۔ سیمی کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا اور اولیور کی بات پر غور کرتا رہا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر اور سننا جلدی کرنے سے زیادہ اہم ہے؟ بالکل ٹھیک، اولیور نے نرمی سے جواب دیا۔ کبھی کبھی سب سے بہترین کام یہ ہوتا ہے کہ انتظار کرو، مشاہدہ کرو اور حالات کو سمجھو، پھر اس کے بعد ہی عمل کرو۔ سیمی نے سر ہلایا اور آخرکار اسے سمجھ آ گئی۔ اب میں سمجھ گیا ہوں اولیور، میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ صبر سے کام لوں اور غور سے بات کو سنوں۔ اس دن کے بعد سیمی اکثر اولیور کے پاس جاتا، خاموشی سے اس کے پاس بیٹھتا اور اس دانشمند الو کی کہانیاں اور مشورے سنتا۔ اور وقت کے ساتھ سیمی صرف اپنی تیزی کے لیے نہیں بلکہ اپنی دانائی کے لیے بھی جانا جانے لگا جو اس نے دانشمند الو سے سیکھی تھی۔ اور یوں خاموش جنگل میں دانشمند پرانا الو اور بے صبر چڑیا کے درمیان ایک مضبوط رشتہ بن گیا، ایک ایسا رشتہ جو تمام جانوروں کو صبر کی قدر اور سننے کی طاقت سکھاتا ہے۔